بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، پچھلی نشست میں ہم غزوات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ غزوات کی تعداد 27 ہے۔ وہ غزوات جن میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس تشریف فرمائی، ان 27 غزوات میں 9 ایسے غزوات ہیں جن میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ باقاعدہ قتال ہوا، جن میں سے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، فتح مکہ اور طائف شامل ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ جس کو غزوہ بدر الکبریٰ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا ہے، یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ باقاعدہ طور پر قتال ہوا۔ اب آئیے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا۔ تو سامعین محترم، غزوہ بدر کے رونما ہونے سے پہلے مسلمان اور کفار کے درمیان 8 معرکے پیش آئے، جن میں سے 4 سرایات ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ سب سے پہلا سریہ جو ہجرت کے 7ویں مہینے رمضان مبارک میں پیش آیا، جس کا قائد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا، اور دوسرا سریہ جو ہجرت کے 8ویں مہینے یعنی شوال المکرم کے مہینے میں پیش آیا، جس کا قائد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا، اور تیسرا سریہ جو ہجرت کے 9ویں مہینے میں پیش آیا اور جس کا قائد اور سپہ سالار، جس کا امیر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد بن معاذ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا، اور چوتھا سریہ اس کا قائد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ تو یہ 4 سرایہ ہوئے اور 4 غزوات، جن کے نام غزوہ ابواء، غزوہ بوات، غزوہ صفوان اور غزوہ ذی العشیرہ ہے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے 8 معرکے مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئے، لیکن کسی بھی معرکے میں مسلمانوں کا اور کفار کا باقاعدہ طور پر قتال نہیں ہوا۔ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں اور کفار کا باقاعدہ طور پر قتال ہوا۔ غزوہ بدر سامعین محترم 17 رمضان مبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے کنویں کے قریب مدینۃ المنورہ سے 70 میل دور جنوب مغرب میں پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ حالانکہ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو سواریاں تھیں، فرمایا گیا کہ اس میں فقط 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار آئے تھے تو کہا کہ وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، یعنی کفار کی تعداد 950 تھی اور ان کے پاس سواریاں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ موجود تھے۔ تو مسلمان تعداد میں بھی کم ہے، اور مسلمانوں کے پاس
جنگی ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے، بظاہر مسلمان کم نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد و نصرت کے لیے نکلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے لیے نکلتے ہیں، تو مسلمان اپنی تعداد پر نظر نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نظر کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان اگرچہ قلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے میدان جہاد میں نکلتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، صحابہ کرام کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آج بھی اگر مسلمان دین اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اگرچہ مسلمان قلیل کیوں نہ ہو، پھر اگرچہ سامنے سپر پاور کیوں نہ ہو، جب مسلمان میدان جہاد میں نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کا نکلنا شرط ہے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ عظیم معرکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس میں کفار کے 70 افراد قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور 70 افراد ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب آئیے اس غزوے کا سبب کیا تھا، یہ غزوہ کیوں رونما ہوا، اس غزوے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، وہ شعراء جو مکہ المکرمہ سے کفار مکہ، قریش مکہ کا تجارتی سامان لے کر ملک شام جایا کرتی تھی، جو قافلہ ملک شام جایا کرتا تھا، اور وہ قافلہ مدینہ المنورہ کی حدود سے گزرا کرتا تھا، یعنی مکہ المکرمہ سے وہ قافلہ نکلتا ہے، شام جاتا ہے، شام پہنچ کر وہ تجارتی سامان فروخت کر کے واپس مکہ آتا ہے، تو درمیان میں مدینہ المنورہ کی حدود آتی ہے، اور وہ تجارتی قافلہ جو کفار مکہ کا سامان لے کر جاتا تھا، روایت کے اندر آتا ہے سالانہ اس تجارتی قافلے سے کفار مکہ کو لاکھوں اشرفیوں کا فائدہ ہوتا تھا، اور اس کے فائدے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، آپ جب طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور حرم کعبہ میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو ابو جہل آپ کو روک لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اے سعد، اے معاذ، کہ تم جب ہی طواف کر سکتے ہو جب تم میری اس پیشکش کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا وہ پیشکش کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم ہمیں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ ہمارے قافلے کو مدینہ المنورہ سے گزرنے دو، تو میں تمہیں سکون کے ساتھ طواف کرنے دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ اے سعد بن معاذ، اگر تم امیہ بن خلف کی امان میں نہ ہوتے تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم، میں رب تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ اہم چیز سے روکوں گا۔ تو عزیزان گرامی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مدینہ المنورہ تشریف لے آتے ہیں تو اس وقت اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے صحابہ کرام ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، اپنی جد و جہد کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قبیلوں سے جوک در جوک بڑے بڑے ان کے سردار وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب کفار مکہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو ان سے اسلام کی اس قدر ترویج و اشاعت برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ عمل یہ کرتے ہیں
کہ وہ سردار جو مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں ان کا رستہ مکہ المکرمہ میں روک لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہم مسلمانوں کے خلاف جو جہاد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو جنگ کرنے والے ہیں، اس کی تیاریوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اور تیاریوں کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنی افرادی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں رہنے والے قبیلوں سے معاہدے کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی معاشی استحکام کے لیے وہ لوگ یہ عزم کرتے ہیں کہ اب جو تجارتی قافلہ شام سے مکہ آئے گا، اس کے جو تمام تر منافع ہیں وہ ہم اس جنگ کے لیے صرف کر دیں گے، اور کفار مکہ کی عورتیں تو یہاں تک وہ اس کی مدد نصرت کے لیے اپنے تن سے لگا ہوا زیور تک فروخت کر دیتی ہیں۔ سامعین محترم، پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے قافلہ لے کر، تجارتی سامان لے کر جب مکہ المکرمہ جا رہے ہوتے ہیں، درمیان سے جب مدینہ المنورہ کی حدود سے گزرتے ہیں تو آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وہ مسلمان بھی تھے جو مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہیں، تو کفار کا جب قافلہ مدینہ المنورہ کی فقط حدود سے گزرتا ہے تو مسلمانوں کے وجود سے ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، مسلمانوں کے نام سے ان کو ڈر لاحق ہوتا ہے، اور ایک آج کے مسلمان ہیں جو اپنی اہمیت، اپنی شخصیت اور اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے سے جب تجارتی قافلے کو لے کر روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جب وہ خوف محسوس کرتے ہیں تو اپنے تجارتی قافلے میں سے ایک شخص کو ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر مکہ المکرمہ روانہ کرتے ہیں مدد کے لیے، اور وہ ایلچی، وہ قاصد دستور کے مطابق، عرب کی روایت کے مطابق اونٹ کی ناک کو چیر دیتا ہے اور سرخ جھنڈے کو لہراتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ واویلا پھیلا دیتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ وہ جھوٹ خبر پھیلاتا ہے کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ جب کفار مکہ تک یہ بات پہنچتی ہے، عرب کے قبائل تک یہ بات پہنچتی ہے، تو وہ تمام تر ان کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ تمام تر لوگ فوج تیار کرتے ہیں اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ درمیان رستے میں پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تو صحیح سلامت ہے، مسلمانوں نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن اب جب وہ مکہ المکرمہ سے کفار جنگ کے لیے نکل چکے ہیں تو سرداران کفار یہ کہتے ہیں، اب جب ہم قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، بڑا غرور کرتے ہیں اپنی طاقت پر، کہتے ہیں کہ جب قوت کے ساتھ نکل گئے ہیں اب ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے، اور پھر وہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے بدر کے معرکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح کے ساتھ امکنار فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔